الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت قرآن پاک کے فضائل۔ قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت، اسلوب، قصص اور مثالوں میں یکتا ہے کہ اس جیسی کتاب کبھی کوئی پیش کر سکا ہے نہ کر سکے گا۔ الغرض ہر شعبہ زندگی کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ قرآن پاک کے فوائد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس کی تلاوت ہے جس سے کثیر فضائل وارد ہوئے، دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ امام خزان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتل نے فرمایا کہ ذکر سے مراد قرآن کریم ہے کیونکہ یہ مومنوں کے دلوں کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے، آسمان زمین پر فائدے کا باعث ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اور تلاوت قرآن کرتی رہو کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان پر راحت اور زمین میں ذکر خیر کا ذریعہ ہے، نزول رحمت کا ذریعہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو ان پر ایک بادل چھا گیا، وہ جھکنے لگا اور ان کا گھوڑا بدکنے لگا۔ پھر صبح ہوئی تو صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ معذر عرض کیا، فرمایا یہ سکینہ اور رحمت ہے جو قرآن کی وجہ سے اتری، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ذریعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کی رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، جسے تلاوت قرآن دوسرے اذکار سے روک دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے جسے قرآن مجید میرے دوسرے ذکر اور مجھ سے مانگنے سے روک دے اسے میں مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی عظمت اپنی خلق پر ہو۔ قرآن سیکھنے اور اسے پڑھنے والے کی مثال آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھ لو پھر اسے پڑھا کرو کیونکہ جو قرآن سیکھے اور اس کی قرات کرے اور اس پر عمل کرے اس کی مثال اس تھیلے کی سی ہے جس میں مشق بھرا ہوا ہو، جس کی خوشبو ہر جگہ مہک رہی ہو، اور جو اس سے سیکھے پھر سو یار ہے اس طرح کہ اس کے سینے میں قرآن ہو، وہ اس تھیلے کی طرح ہے جو مشق پر سر باندھ کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ فرامین سے واضح ہوا ہے کہ تلاوت قرآن کے کتنے فضائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے ان کے فضائل کے مستحق بنے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ کلام ہے، اور اللہ پاک نے اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے پر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔